آج کے ان خصوصی مسائل کا لحاظ کرتے ہوئے دین کا رشتہ مذہب سے جدا ہو گیا، اخلاق و تربیت کا معاملہ کمزور ہے، اور الحاد اور مادہ پرستی اور ویسٹرن کلچر عام ہو رہا ہے۔ موبائل نے اس وقت کیا تباہی مچا رکھی ہے، ہم سب اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور پھر ہمارے ملک میں سیفرنائزیشن کا اور مشرکانہ تہذیب کے اثرات ہیں جو برابر بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ یوگا، یہ ویدا، یہ وندے ماترم اور یہ سوریہ نمسکار اور سب کس چیز کی نشانی ہے؟ بڑھتے ہوئے اثرات جو ہمارے بچوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس میں ہم سب کی ذمہ داری ہے، خصوصاً یہاں ہمارے خواتین بڑی تعداد میں آئی ہیں، والدین کی، ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کے اسلامی تشخص کے سلسلے میں، ہماری تہذیب سے ان کو جوڑے رکھنے کے معاملے میں، دین کی معلومات انہیں باہم پہنچانے کے سلسلے میں ہم جتن کریں، اہتمام کریں۔ یہ کام گھروں میں ہونا چاہیے، یہ کام محلوں اور مسجدوں میں ہونا چاہیے۔ اور ہماری آپ جانتے ہیں کہ 96% ہمارے بچے سیکولر سکولز میں پڑھتے ہیں، دینی مدارس میں صرف 4% بچے جاتے ہیں۔ تو اس بڑی تعداد کو دین سے واقف کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے جو بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن کر رہا ہے۔ اس کی قدر کرنا، اس کو عام کرنا، اس کو پھیلانا، اور اسی طرح کی دیگر کوششوں کو، اس کو یہ ایک ابتدا ہے، ایک چھوٹی سی بگننگ ہو سکتی ہے۔ اس کو مستحکم کرنے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے والدین کا رول، ٹیچرز کا رول زیادہ اہم ہے۔ اور الحمدللہ جماعت بہت سی کوششیں اس سلسلے میں کرتی ہے، اور ہمارے بے شمار کام تعلیم کے میدان سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک طرف CIO ہمارا ہے، چلڈرنز اسلامک آرگنائزیشن، اور طلباء اور طالبات کے لیے بڑی کلاسز کے SIO، GIO، یہ تنظیمیں ہماری برابر کام کر رہی ہیں۔ اسی طرح ایٹا ہے جو ٹیچرز کو، آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن، ان کو جوڑنے اور منظم کرنے کا کام کر رہا ہے۔ اور فیمی کے نام سے ہمارا فیڈریشن ہے مسلم انسٹیٹیوشنز کا، مائنورٹی انسٹیٹیوشنز کا، اور اسی طرح کی بہت سی کوششیں ہیں جو جماعت انجام دے رہی ہے۔ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ یہ جو ہمارے مختلف کوششیں ہیں یہ الگ الگ ورٹیکلز کی شکل میں صرف رہنے کے بجائے ان کو باہم مربوط کرنے کی اور انٹیگریٹ کرنے کی، اور سکولز کے لیول پر تمام کوششوں کو مرکوز کرنے، یکجا کرنے اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ الحمدللہ یہ کام ہم ذرا توجہ سے اور ذرا کوشش سے اس کو اور بہتر بنا سکتے ہیں، اور اس کے اثرات کو دو چند کر سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ بورڈ کے ذمہ داران اور جماعت کے ذمہ داران اور آپ سب کے تعاون سے اس کام کو ہم بہتر طریقے سے آئندہ دنوں میں انجام دے سکیں گے۔ بہرحال یہ اس وقت جو طلباء ہمارے یہاں حاضر ہیں، میں ان کو خصوصاً مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے جو وقت اس پر صرف کیا ہے، جو محنت اور کوشش کی ہے، ان سے بھی گزارش ہے کہ اس کام کو آگے بڑھائیں اور دینی علم حاصل کرنے، ہمارے اپنے مذہب، ہمارے اپنے تہذیب، ہمارے اپنے کلچر اور ورثہ سے، ہمارے اپنے ہیریٹیج سے واقف ہونے کی آپ کی ضرورت ہے۔ اور آپ آج کے سماج کو ویلیوز اور کیریکٹر سے واقف کرانے کی، اس کی مثال بننے کی، اس کا نمونہ بننے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ ہماری اس طرح کی جو دیگر کوششیں ہیں ان سب کو ملا کر ہم جد و جہد کریں گے تو آگے انشاءاللہ ایک بہتر نتیجہ اس سے نکل سکتا ہے۔ بس یہ چند باتیں ہیں جو میں اس موقع پر آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا۔ دوبارہ مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے بچے اور بچیوں کو اور والدین کو جنہوں نے ان امتحانات میں حصہ لیا ہے۔ آپ اس کے امبیسڈرز بنیں، اس کا ذکر دیگر والدین میں کریں، دیگر بچوں کو بھی اس طرح متوجہ کیجیے، اور ہمارے ہر سکول میں اس طرح کے ایگزامز کا نظم ہونا چاہیے، اور بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کی اس کوشش کو ہم زیادہ سے زیادہ طاقتور بنائیں اور زیادہ سے زیادہ اس کو عام کرنے میں ہم سب مل کر ساتھ دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔